کا پہلا شعر ہے، کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے، جس میں کہ ایک بیضۂ مور آسمان ہے۔ ستم زدگاں جمع ہے ستم زدہ کی، اور ستم زدہ وہ لوگ جن پر ظلم ہوا ہو یا جو غم کے مارے ہوئے لوگ ہوں۔ اور بیضۂ مور کہتے ہیں چیونٹی کے انڈے کو، بیضہ کہتے ہیں انڈے کو اور مور کہتے ہیں چیونٹی کو۔ تو اس شعر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ظلم کے مارے ہوئے ہیں، دیکھیے ہماری دنیا کتنی تنگ ہے جس میں چیونٹی کے انڈے تک کو آسمان کی حیثیت حاصل ہے۔ اب بظاہر دیکھیں تو یہ بات بہت ہی غلط معلوم ہوتی ہے، لیکن نفسیات کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اس کا نقشہ بالکل مختلف نظر آئے گا۔ اب وہ کیسے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے ہر انسان کے لیے دنیا کی وسعت جو ہے وہ محبت اور ہمدردی کے نقطہ نظر سے ہے۔ جس کو زیادہ محبت ملے گی، جس کو زیادہ ہمدردی ملے گی، اس کی نظر میں دنیا بہت زیادہ وسیع ہوگی، فراخ ہوگی، پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور محبت اور ہمدردی چیز ہی ایسی ہے کہ جہاں تک اس کا سلسلہ جائے گا دنیا وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جائے گی۔ مگر جو لوگ ستم زدہ ہوتے ہیں انہیں کسی سے محبت اور ہمدردی کی توقع کیا ہو سکتی ہے؟ تو جتنا بھی انسان کے اوپر ظلم اور ستم بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے لیے اتنی ہی دنیا تنگ ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہنا بھی بیجا نہیں ہے کہ ان کی دنیا کا آسمان چیونٹی کے انڈے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ اچھے دوستوں میں، اچھے رشتہ داروں میں، اچھے تعلقات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو دنیا آپ کو بہت بڑی اور بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اور جب آپ تنگی اور پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں تو دنیا کا جو آسمان ہے وہ آپ کو ایسا وسیع دکھائی نہیں دیتا جو کسی خوش آدمی کو دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایسے ہو کے رہ جاتا ہے جیسے چیونٹی کا انڈا ہو۔ اب جانتے ہیں چیونٹی کیا اور اس کا انڈا کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ تو اس شعر میں مرزا غالب نے بس ایک خوش آدمی اور ایک ستم زدہ آدمی کا فرق بتایا ہے، اس کی سوچ کا، کہ ایک کے لیے دنیا کیسی ہو سکتی ہے اور دوسرے کے لیے کیسی ہو سکتی ہے۔ آئیے اس کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے، پرتو سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے۔ اب اس شعر میں اگر آپ مشکل الفاظ دیکھیں تو آپ کو ایک شعر تو ہے پرتو، اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، اور ذرہ آپ جانتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ذوق کا لفظ ہے، ویسے تو ذوق کا مطلب ہوتا ہے اچھی عادت رکھنا یا اچھا شوق رکھنا، لیکن یہاں پر ذوق جو ہے وہ ذرا تھوڑے سے مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس کو آپ یہاں پر حکم کے معنوں میں لیجئے۔ فرماتے یہ ہیں کہ یہ حقیقی منظر کی تصویر ہے، آپ اسے دیکھنا چاہیں تو کسی بھی روزن میں سے سورج کی کرنیں گزرنے کا سما دیکھ لیں۔ روزن یعنی جہیں پر کوئی دیوار ہو، اگر وہ تھوڑی سی پھٹی ہوئی ہو اور اس میں سے سورج کی کرنیں اندر آ رہی ہوں تو دیکھیں، تو آپ کو اس میں بے شمار ذرے حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی آفتاب کی روشنی نے اپنی کرنوں کے ذریعے سے ان میں جان ڈال دی ہے، کیونکہ یہ جو ذرے نظر آتے ہیں یہ حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی حالت جو ہے وہ کائنات کی ہے، اس میں جو آپ کو جنبش نظر آتی ہے، تڑپ نظر آتی ہے، اضطراب نظر آتا ہے، وہ کائنات کے خالق کے ساتھ عشق اور محبت کا کرشمہ ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا وجود عشق یعنی اس عشق میں سرشار اسی کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس شعر کو آپ ذرا تھوڑا سا اور بھی اگر سمجھنا چاہیں تو اس کو طبیعت کے نقطہ نگاہ سے بھی سمجھیں، دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ یعنی آفتاب کے جو پرتو ہے، سایہ ہے یا حرارت ہے، اس کے باعث گرم ہوا پھیلتی ہے
اور پھیلنے کے باعث ہلکی ہو کر اوپر چڑھتی ہے، اور دوسری جگہ سے ہوا دوڑ کر اوپر چڑھنے والی ہوا کی جگہ لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسا ہوتا ہے، جو بڑے بڑے جو طوفان آتے ہیں، جھکڑ آتے ہیں، طوفان ان میں ٹورنیڈوز ہوتے ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک حرکت یعنی حرکت کا ایک تسلسل قائم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ کہنا بالکل درست ہے کہ آفتاب کے پرتوں سے یعنی حرارت سے، روشنی سے ذروں میں جان پڑ گئی، یعنی جہاں جہاں یہ پرتوں پڑا پوری فضا میں مسلسل حرکت شروع ہو گئی، اور یہ تعبیر بالکل درست ثابت ہو گئی کہ ذروں میں جان پڑ جاتی ہے۔ آئیے اس کا تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ہے یہ سیلیے خارا سے لالا رنگ، غافل کو میرے شیشے پہ میں کا گمان ہے۔ سیلی آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تھپڑ کو کہتے ہیں، اور خارا ایک پتھر ہوتا ہے جس کا رنگ نیلگوں ہوتا ہے یا نیلاہٹ مائل ہوتا ہے یا نیلا سمجھ لیجئے، اور لالا جو ہے وہ پھول ہوتا ہے، اور وہ پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہاں پر لالا رنگ کیا۔ اور غافل وہ جو کچھ نہ جانتا ہو، اور یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے گمان۔ گمان کا مطلب ہے کہ خیال ہو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے دل کا شیشہ سنگ خارا کی ضرب کھا کر لالا کی طرح سرخ ہو گیا۔ یعنی جن لوگوں کو حقیقت کی روشنی نہیں ملی وہ سمجھتے ہیں کہ میرے دل کے شیشے میں شراب بھری ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سچ نہ جاننے والے لوگ ہیں، یعنی حقیقت ناشناس لوگ ہیں، تو وہ میری ظاہری حالت دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میں اطمینان سے اور سکون سے عیش و عشرت میں مصروف ہوں، حالانکہ دنیا کے جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، ان کی چوٹوں سے میرا وجود سر سے پاؤں تک خون آلود ہے۔ اب غافل اسے شراب کی سرخی سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل میں یہ سرخی جو حادثے مجھ پر گزرے ان کی چوٹوں کا نتیجہ ہے۔ اب بعض اصحاب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وسوسہ ہوا، یعنی دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ پتھر کی ضرب شیشے کو چکنا چور کر دیتی ہے، اس میں سرخی پیدا نہیں کرتی۔ لیکن شعر میں یہ کوئی پیچیدہ معاملہ نہیں ہے۔ شاعر نے یعنی غالب نے شیشے کو دل کا استعارہ ٹھہرایا، یعنی ایک مثال دی، اور اس کے لیے چوٹ کے آثار کی عمومی حیثیت پیش کر دی، یعنی ضرب شیشے پر نہ لگی، دل پر لگی، اور وہ پتھر کی چوٹ نہیں تھی بلکہ حوادث زمانہ یا زمانے کے دیے ہوئے دکھوں کی چوٹ تھی، لہٰذا اس شیشے کا لالا رنگ ہو جانا تعجب خیز نہیں سمجھا جا سکتا۔ بہت اعلیٰ شعر ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں آج کے لیے آخری شعر، اور ویسے اس غزل کا یہ چوتھا شعر ہے کہ اس نے گرم سینہ اہل ہوس میں جا، آوے نہ کیوں پسند کے ٹھنڈا مکان ہے۔ اب اس میں سینہ اہل ہوس یعنی وہ لوگ جو سچے عاشق نہیں ہیں، ہوس کرتے ہیں، اب اس سے مراد ہے محبوب۔ تو اور اس میں کوئی مشکل ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کے معنی کریں، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب نے اہل ہوس یعنی رقیب کے سینے میں رونق افروز ہونا زیادہ مناسب سمجھا، یعنی محبوب نے جو رقیب تھا اور اس کے دل میں رہنا اس کو زیادہ اچھا لگا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہاں بھائی، جو مکان ٹھنڈا ہو وہ محفل کے لیے یا مجلس آرائی کے لیے کیوں پسند نہیں آئے۔ اب یہاں پر انہوں نے اہل ہوس کے سینے کو ٹھنڈا قرار دیا، وہ کیوں قرار دیا کہ جب کسی سچے عاشق کے دل میں کسی کے لیے محبت ہوتی ہے تو وہ عشق کی حرارت سے آشنا ہوتا ہے، لیکن اہل ہوس کے دل میں چونکہ صرف ہوس ہوتی ہے
اور عشق کی وہ گرمی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کا سینہ یا اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے محبوب نے ہمارے دل میں جس کے اندر کے اس کے پیار محبت اور عشق کی آگ لگی ہوئی ہے، جس گرم ہے ہمارا سینہ، وہ اس لیے انہوں نے اس میں رہنا زیادہ پسند کیا ہے۔ آوے نہ کیوں پسند کے ٹھنڈا مکان ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ ہمارے محبوب نے ہمارے عشق اور محبت کی گرمی سے جو تپتا ہوا دل تھا اس میں رہنے کی بجائے اہل ہوس جن کے دل میں محبت نہیں ہوتی اور اس لیے ان کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہمارے دل کی طرح عشق کی آگ میں نہیں پھونک رہا ہوتا، تو ہمارے محبوب نے اس میں رہنا زیادہ پسند کیا کہ بھئی ٹھنڈے مکان میں رہنا تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔